وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيها قبض آدم وفيها نفخ فاكثروا علي صلاتكم يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، آج جمعہ کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَاقْصِرُوا عَلَيَّ صَلَاتَكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن میری بارگاہ میں درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا، إِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي، میری امت تم اتنا خوش نصیب ہو اور خوش بخت ہو کہ تمہارا پڑھا ہوا درود میری دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبعد الموت، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم وبعد الموت، ہاں جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے انبیاء اور میں، تب بھی آپ کا درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ان اللہ حرم، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر، زمین پر، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ پھر فرمایا، فنبی اللہ حی فی قبرہ ویرزق، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمارے ان مدارس کا وجود، مساجد کا وجود، خانقاہوں کا وجود، تبلیغی مراکز کا وجود، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کا سبق ہو رہا ہو، فقہ نبوت امت کو منتقل کی جا رہی ہو، تو یاد رکھنا اس جگہ کا تعلق کل قیامت کے دن تک اصحاب صفہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار تک ہے۔ پہلا مدرسہ قرۂ ارضی پر جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا وہ اصحاب صفہ ہے۔ آج بھی جاؤ، روضہ مبارک کے ساتھ متصل چبوترا ہے جو اصحاب صفہ طلباء کرام وہاں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اس کائنات میں دین کا وجود باقی رہنا، قرآن مجید کی تعلیمات کا پھیلنا، احادیث نبوت کا امت کے سینوں میں منتقل ہونا، فقہ نبوت کا ذہنی انسان کے اندر پہنچنا، یہ سارے کا سارا دلیل ہے کہ آج بھی گنبد خضرا سے، مدینہ منورہ سے، روضہ نبوت سے، امی عائشہ کے حجرہ مبارک سے، سینہ نبوت سے، جس طرح 14 صدیاں پہلے نور نبوت منتقل ہوا صحابہ کرام کے سینوں میں، تابعین کے سینوں میں، تبع تابعین کے سینوں میں، ائمہ مجتہدین کے سینوں میں، علماء امت کے سینوں میں، صلحاء امت کے سینوں میں، رب کعبہ کی قسم، آج مولانا خالد کا یہ مدرسہ اور 25 طلباء کے سینوں میں قرآن کی امانت کا منتقل ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس وقت بھی رسول رحمت کے نور کی شعائیں، رحمت نبوت کی افواہیں، خوشبو نبوت کی پرتو، رحمت عالمیت نبوت کا عکس آج بھی کائنات کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے اور قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا۔ دنیا والے جان لیں کہ ہمارے نبی رحمت آخری نبی ہیں، اور آخری نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ علوم نبوت
اسی طرح محفوظ ہوں جس طرح سینہ نبوت پر منزل ہوئے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مملکت اسلامیہ جس کے بارے میں آپ نے نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ میں سے اکثر بزرگ اس دور کے موجود ہوں گے اور وہ طبقہ بھی ہوگا جنہوں نے ہندوستان کو اس نعرے کی بنیاد پر چھوڑا، اپنی اولادیں قربان کریں، اپنے والدین کو شہید کیا، مال و دولت کو چھوڑا، پاکستان میں منتقل ہوئے۔ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر حکومت کی طرف سے بنا ہوا، حکومت کی گلان اس کے بجٹ پر چلنے والا ایک ادارہ دکھا دیجئے جہاں قرآن و سنت کی تحفظ ہوتا ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو۔ واہ شومی قسمت، ہائے ہائے واہ شومی قسمت۔ یہ بنا تھا ملک کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیرے اس ملک کا بجٹ اربوں خربوں کا بجٹ جو ہر سال پاس ہوتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، آپ بھی سمجھنا اس بات کو، تیرے اربوں کا بجٹ، خربوں کا بجٹ یہ سکول پر، کالجز پر، یونیورسٹیز پر، فنون ٹیکنیکل اداروں پر ہمیں کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے، لیکن خیال کرنا یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے ایک اصول طے کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے اصولوں میں کہ کوئی دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے متعلق کوئی دینی مدرسہ کسی گورنمنٹ کی امداد کو قبول نہیں کرے گا۔ میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی اساس کے بعد آج اس مدرسہ تک، قاری خالد صاحب کے ادارے تک، آج تک کسی دیوبندی مکتوع فکر کے مدرسہ نے نہ گورنمنٹ کی امداد کو قبول کیا ہے، نہ رب کعبہ کی قسم ہم دیوبندی گورنمنٹ کی امداد کو قبول کریں گے۔ جنات سے مرحوم کے دور میں بعض مدارس نے گورنمنٹ کی زکوٰۃ لی، میرے پاس 2 دفعہ وہاں کی ڈسٹرکٹ کی تنظیم ٹیم آئی کہ ہماری مکی ہم نے آپ کے لیے 8 لاکھ روپیہ رکھا ہے، کوٹدو میں سلفی صاحب کو ہم نے 6 لاکھ دیا ہے، فلاں مدرسے کو 5 لاکھ، آپ کے لیے ڈی سی او صاحب نے کہا ضلع کا بڑا مدرسہ ہے اس کے لیے 8 لاکھ ہوں۔ مقامی 2 علماء وہ اب بھی زندہ ساتھ تھے، ہمارے علاقے کے تحصیلدار صاحب جو زکوٰۃ کے انچارج تھے وہ بھی گواہ ہیں۔ آج تک والد صاحب مرحوم کی ہدایت پر فرمایا فقیروں نہ حرام میلے ہوں دے کھاتے ہوئے نہ باتیں کھوائے۔ قاری خالد صاحب یہ آپ کا یہ مدرسہ اور یہ آپ کی یہ تعمیر ان غریب اور مہربان ان فقیروں کی ہے جو جمعہ کی جھولی میں ٹکا ٹکا، عید کی جھولی میں 10-10 روپے آج جو آپ نے جمع کیا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے اور تجربہ، علماء بیٹھے ہوں گے، محتمم بیٹھے ہوں گے، مدارس چلانے والے بیٹھے ہوں گے، اللہ کی قسم جو آپ غریب لوگوں کے ان پیسوں میں برکت ہے اور آپ کے ایک ایک من گندوں میں جو برکت ہے، ہمارے عقل میں نہیں آتا کہ اللہ پورا کیسا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج بھی مدارس قائم ہیں، کل بھی قائم رہیں گے۔ دنیا کی طاقتیں اسمبلی کے ماحول میں جو بھی ایکٹ منظور کرتی ہیں، مدرسے کی رجسٹریشن بند کر دو، کر لو۔ 2004 سے اب تک کی حکومتیں ہمارے علماء بیچارے محنت کر کر کے تھک گئے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے
مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا، نہ مدرسے رجسٹریشن ہو رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور نہ ہمیں چرمہائے قربانی بغیر اجازت کے لینے دیتے ہیں۔ اب تو مسجد بناؤ، گورنمنٹ سے اجازت لو، تیرے باپ کا ملک ہے۔ مدرسہ بناؤ، گورنمنٹ سے اجازت لو، انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے، کسی سے اجازت نہیں مانگے۔ مدرسے بنائیں گے، کسی کے باپ سے اجازت نہیں لیں گے، خواہ وہ کسی کی بھی حکومت ہو، وہ جائے اپنے گھر کے اندر، قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ مولوی کی ٹوپی، یہ مولوی کی پگڑی، یہ مولوی کی داڑھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئی۔ کل بھی ہمارے اکابر نے مالٹا کی جیل گواہ ہے، تحریک ریشمی رومال گواہ ہے، تحریک خلافت گواہ ہے، ہمارے اکابر کی محنتیں گواہ ہیں۔ ہم نے 10-10 ہزار انسان لاہور کی مال روڈ پر شہید کو کرایا، نبی محمد کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آئے گی۔ اب بھی جانتے ہیں ہم ان حکمرانوں کو، خدا کی قسم کہ اندر سے پروپیگنڈا کیا ہے، کہ ایوان میں مولویوں کو نہ آنے دو، ختم نبوت کے قانون کو ختم کرو، توہین رسالت کے قانون کو ختم کرو، 73 کے آئین میں اسلامی دفعات کو ختم کرو۔ ہم مدرسوں والے اعلان کرتے ہیں کہ ختم نبوت پر بھی جان قربان، عزت نبوت پر بھی جان قربان، مدارس پر بھی جان قربان، مساجد پر بھی جان قربان، نہ دین پر آنچ آنے دیا نہ آنے دیں گے۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اٹھاؤ، علماء بیٹھے ہیں، علماء ہند کا شاندار ماضی، 4 جلدوں میں کتاب مولانا محمد میاں رحمہ اللہ نے لکھی، انگریز نے ضبط کر دی، انڈیا آفس لائبریری لندن میں رکھ دی، ہم نے وہاں سے نکلوا کر اس کو شائع کیا۔ وہ کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، ہمارے 250 علماء کو روزانہ لال قلعہ دہلی کے اندر سولی پر لٹکایا جاتا تھا، اور انگریز لکھتا ہے جب مولوی سولی پر لٹکتے تو الٹے ہو کر انگریزی کے 8 کا حصہ بن جاتے۔ قرآن ختم ہو گیا، حدیث ختم ہو گئی، فقہ ختم ہو گئی، نبی محمد کا نور ختم ہو گیا۔ بدوہی کے علاقے والوں، کبھی پہلے بھی 25 بچے حافظ قرآن بنتے تھے؟ یہ تو نبی محمد کا نور ہے، یہ تو رحمت محمد ہے، ارے یہ تو روح محمد ہے۔ ارے یاد رکھیے، اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سینہ محمد پر قرآن اتارا بھی میں نے، اللہ کہتا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت میں خدا خود کروں گا۔ اس سے بڑی کوئی طاقت تو آئے؟ اللہ سے بڑی قوت، اللہ سے بڑی طاقت کوئی ہے تو آئے؟ خدا کی قسم خیال کرنا، ہم مولوی اکیلے نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، آج بھی ہمارا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ میری حدیث کا ختم ہو، میرا محدث سند ملاتا ہے سینہ محمد کے ساتھ۔ آج قرآن ختم ہوا، ان سینوں کا تعلق ہم نے قائم کیا ہے نبی محمد کے سینہ سے۔ لوگوں، آپ کا یہ پیسہ، آپ کی یہ گندم، اللہ کی قسم ہمارا مولوی حلال کرے گا، ہم سے قبر میں حساب لے لے گا، معاشر میں ہماری گریبان پر گڑنا، اگر تیرے ٹکے ہم خدا کے نام پر استعمال نہ کریں تو۔ مولانا خالد کا وجود تو تھے، کتنا کوئی وجود، محنت فقیر کی دیر۔ کل کی بات ہے جب ہم نے آ کر پہلی اینٹ رکھی، کل کی بات ہے جب ہم نے کٹھے شیخ طارق کے ساتھ پاس جا کر ہم نے زمین کا ٹکڑا مانگا ان سے، میرے ساتھ کچھ مولانا سے ہم نے منت کی، میں نے عرض کیا شیخ صاحب مولوی خالد محنتی آدمی ہے، یہ زمین ہمیں عطا فرما۔ کہنے لگا مولوی مت کی اجازت لے جاؤ، تو یہ ٹکڑا ہمیں نصیب ہوا۔ مولانا لقمان رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے، سچی بات ہے، وہ کلندر کہتا تھا، فرمینے لوگو قرآن اپنی جا آپ بنا دے، قرآن اپنی جا آپ بنا دے، قرآن اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو عالم بنا، حافظ قرآن بنا۔ خدا کی قسم
تیری میت کو غسل تیرا ڈاکٹر نہیں دے گا، ناراض نہ ہونا، میں بھی خود پروفیسر ہوں، 20 سکیل میں ریٹائر ہوا ہوں، کوئی دنیا کی تعلیم والا تیری اولاد کا بچہ میت کے ساتھ کھڑا تو ہوگا، غسل وہ دے گا جو عالم ہوگا، تیرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کو تو نے مولوی بنایا ہوگا، اللہ کی قسم تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے وہ آئے گا جس کو تو نے قرآن کی تعلیم دی، تجربہ ہے۔ دنیا والے کب آتے ہیں؟ بیٹا ڈاکٹر بنا فوراً چلا گیا، انجینئر بنا بیرون ملک چلا گیا، فلاں کاروبار میں بیرون ملک چلا گیا، فون پر اچھا ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہائے یہ اولاد۔ اور کیا وہ اولاد جب ابا آخری وقت ہو بیٹا سورۃ یاسین پڑھ رہا ہو، ابے کی آنکھ پر ہاتھ دینے والا ہو، وفات ہو جائے کفن لے کر آ رہا ہو، غسل دے رہا ہو سنت کے مطابق، پھر تیرا جنازہ پڑھا رہا ہو اور اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں اتار رہا ہو، اور پھر آ کر تیری قبر پر فاتحہ پڑھتا ہو۔ یاد رکھنا وفا دین میں ہے، وفا قرآن میں ہے، وفا نبی محمد کی شریعت میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور موت تک دین والوں کی نسبت نصیب فرمائے۔ ایک عرض کر دوں، مولوی ہو کر خیال کرنا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، نسخہ ہے، میرا تجربہ ہے، مولوی ہو کر، عالم ہو کر، شیخ الحدیث ہو کر، تبلیغی جماعت کا ہو کر، جہادی ہو کر، اگر مدرسے کے طلباء اور علماء سے نفرت کی اور علماء سے نفرت آئی، رب کعبہ کی قسم تیری نسل میں دین نہیں آئے گا، تیری نسل میں دین نہیں آئے گا۔ ان پڑھ ہو، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کبھی مدرسے آ کر مولوی خالد تیری کلاس کہاں بیٹھی ہے، صرف طلباء کی زیارت کر لیا کر، اللہ کی قسم تیری نسلوں میں شیخ الحدیث پیدا ہوگا، تیری نسلوں میں تیرا قبر کا سامان پیدا ہوگا، فیکٹریاں کام نہیں آئے گی، جاگیر کام نہیں آئے گی، مربع کام نہیں آئے گا، دین محمد کام آئے گا۔ میری برادری کے 3 رشتے دار زیردار رہے، 600 بیگھہ زمین کی ہمارے سامنے، آج ان کے 3 ایسے بیٹے بھی ہیں جن کے پاس 1 انچ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ ابا جی فرمینن فقیر ہو ایڈے کہیں دے کہیں، اکثر فقیر ہو ایڈے کہیں دے کہیں، تو اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو قیامت کی صبح تک بقا نصیب فرمائے۔ بھائی قاری محمد خالد صاحب، اللہ ان کے مزید اخلاص میں مزید ترقیات نصیب فرمائے، تمام منصوبہ جات اللہ خزانہ غیب سے مکمل کرے۔ یہ بھی سن کر جاؤ، خدا کی قسم ہم مدرسے چلانے والے، ہمارا ایمان ہے جو اللہ کا مہمان ہمارے در پر آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جو طالب علم، جو اللہ کا مہمان مدرسے آ کر داخلہ لیتا ہے، قاری صاحب سے پوچھو دل مان جاتا ہے، یہ تو اماں کے پیٹ میں تھا، اس کا رزق لکھ دیا گیا، یہ تو اماں کے پیٹ میں تھا، اس کا رزق لکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون جھوٹا کر سکتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَيُكْتَبُ لَهُ رِزْقًا، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ مدرسے جب آئے گا اپنا رزق کسی اور جگہ رکھ کر آئے گا؟ لوگوں، میں بحیثیت مدرسے کے محتمل کر رہا ہوں، خدا پاک کی قسم ہم بھی جو لقمے کھاتے ہیں ان اللہ کے مہمانوں کے صدقے کھاتے ہیں، ہم بھی جو لقمے کھاتے ہیں، ہم بھی جو لقمے کھاتے ہیں، مولوی علماء ان اللہ کے مہمانوں کے صدقے کھاتے ہیں۔ اللہ ان کی قیامت تک خدمت نصیب فرما دے، موت کے آخری لمحے تک اللہ ان کی خدمت سے محروم نہ فرمائے، اور جب جنازہ اٹھے طلباء صرف چارپائی کو ہاتھ لگا کر، مولانا ولی صاحب صرف طالب علم چارپائی کو ہاتھ لگا کر اتنا کہہ دے کہ یہ استاد جی کا جنازہ ہے، خدا کی قسم بخشش کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔